آج ہم بات کریں گے بر صغیر کی تاریخ کے ایک ایسے خاندان کی جس نے 331 سال تک اس سرزمین پر حکومت کی، ایک ایسی سلطنت جس نے شان و شوکت کی وہ داستانیں لکھیں کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، اور پھر ایک ایسے انجام سے دوچار ہوئی جو آج بھی ایک المناک کہانی ہے۔ تو آئیے مغلیہ سلطنت کے اس ناقابل یقین سفر کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ سوچیں ذرا، ایک خاندان جو باہر سے آیا، اس نے اتنے بڑے، اتنے متنوع بر صغیر پر 3 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے تک اپنی حکومت کیسے قائم رکھی؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ 331 سال یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں 1526 سے لے کر 1857 تک، ایک کے بعد ایک 19 بادشاہ اس تخت پر بیٹھے اور تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر بڑی سلطنت کی طرح اس کی شروعات بھی ایک زبردست شخصیت سے ہوتی ہے، اور یہاں وہ شخصیت تھی ظہیر الدین بابر کی۔ اور یہ کوئی عام حکمران نہیں تھا، اس کی رگوں میں 2 تاریخ ساز فاتحین کا خون تھا، ایک طرف امیر تیمور تو دوسری طرف چنگیز خان۔ اور پھر آتا ہے وہ تاریخی دن، پانی پت کی پہلی جنگ۔ میدان میں آمنے سامنے کون تھا؟ ایک طرف ابراہیم لودھی کی 10 گنا بڑی فوج، جنگی ہاتھیوں کی دیوار، اور دوسری طرف بابر کی مٹھی بھر فوج۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو لودھی کے پاس نہیں تھی، ایک گیم چینجر، بارود اور توپیں۔ جیسے ہی توپوں نے آگ اگلنا شروع کی، ان کی گن گرد سے ہاتھی ایسے بدکے کہ اپنی ہی فوج کو روند ڈالا۔ بس یہ ٹیکنالوجی کی جیت تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ بابر نے حکومت صرف 4 سال کی، لیکن ان 4 سالوں میں اس نے وہ بنیاد رکھ دی جس پر صدیوں تک ایک عظیم الشان عمارت کھڑی رہی۔ سلطنت کو کابل سے بنگال تک پھیلایا، اور صرف یہی نہیں، اپنی زندگی کی کہانی تزک بابری بھی لکھی۔ مطلب وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، بلکہ ایک بہترین لکھاری بھی تھا، تلوار اور قلم دونوں کا بادشاہ۔ بابر نے تو بنیاد رکھ دی، لیکن سلطنت کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے والا کوئی اور تھا۔ اب ہم بات کریں گے سلطنت کے سنہری دور کی، اور اس دور کا ہیرو تھا بابر کا پوتا جلال الدین محمد اکبر۔ جی ہاں، وہی جسے دنیا آج اکبر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اکبر کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ مغلیہ سلطنت کا اصل آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے، اور کیوں نہ کہا جائے، اس نے سلطنت کو سائز اور دولت دونوں میں 3 گنا بڑا کر دیا۔ لیکن اس کا اصل کمال صرف جنگیں جیتنا نہیں تھا، اس نے ایک ایسا زبردست انتظامی سسٹم بنایا اور مذہبی رواداری کی ایسی پالیسی اپنائی جس نے اس سلطنت کو صدیوں تک مضبوطی سے جوڑے رکھا۔ اکبر نے جو دولت چھوڑی، اس کا اندازہ لگانا بھی سچ پوچھیں تو مشکل ہے۔ ذرا سنیے، صرف جنگی ہاتھیوں کی تعداد 5000 تھی، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ شاہی استبلوں میں 12000 سے زیادہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ یہ اس دور کی سپر پاور کی نشانی تھی۔ اور کیش، شاہی خزانے میں 10 کروڑ روپے پڑے تھے۔ آج کے حساب سے یہ اربوں خربوں بنتے ہیں۔ مطلب دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ لیکن مغلوں کی پہچان صرف دولت یا فوج نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ تو شاید فن تعمیر ہے۔ اکبر کے دور میں اس کا جو عروج شروع ہوا، وہ اس کے پوتے شاہ جہاں کے ہاتھوں کمال کو پہنچا، اور اس کمال کا نام ہے تاج محل، ایک ایسی عمارت جسے آج بھی دنیا کا عجوبہ مانا جاتا ہے۔ اکبر کے بعد بھی سلطنت کا عروج جاری رہا، لیکن اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں عظمت اور تنازع ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس بادشاہ کی جس کے دور میں سلطنت سب سے بڑی بھی ہوئی اور جس پر سب سے زیادہ سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں، اورنگزیب، جسے تاریخ آخری عظیم مغل کہتی ہے۔ اورنگزیب کے دور میں سلطنت کی معاشی طاقت کا عالم یہ تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی تھی۔ آپ اس چارٹ کو دیکھیں، پوری دنیا کی کل دولت کا 25%، یعنی 1/4 حصہ صرف مغل سلطنت پیدا کر رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ایک اکنامک سپر پاور تھی۔ صرف معاشی طور پر ہی نہیں، اورنگزیب نے سلطنت کو جغرافیائی طور پر بھی اس کی انتہا تک پہنچا دیا۔ تقریباً پورا برصغیر اس کے جھنڈے تلے تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ اس کی مسلسل جنگوں اور کچھ سخت پالیسیوں نے سلطنت کی بنیادوں میں ایسی دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں جو بعد میں بہت گہری ہو گئی۔ اور پھر اورنگزیب کی آنکھیں بند ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی جیسے سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔
وہ عظیم سلطنت جو صدیوں سے قائم تھی اب تاش کے پتوں کے محل کی طرح گرنے لگی۔ اندرونی جھگڑے، نااہل بادشاہ اور باہر سے حملے، ہر طرف سے تباہی نے اسے آ گھیرا۔ اس زوال کی حالت کا اندازہ آپ صرف ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، محمد شاہ، جسے تاریخ رنگیلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر شاہی دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباریوں کو بھی حکم دیتا تھا کہ وہ بھی کپڑے اتار دیں۔ اب آپ خود سوچیں، جس سلطنت کے مرکز کا یہ حال ہو، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ انتظامی اور اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی تھی۔ اور پھر جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ 1739 میں پوری ہو گئی۔ ایران سے ایک طوفان اٹھا جس کا نام تھا نادر شاہ۔ اس نے دلی پر ایسا حملہ کیا کہ تاریخ کانپ اٹھی، شہر کو بے دردی سے لوٹا، قتل عام کیا اور جاتے جاتے مغلوں کی شان کا سب سے بڑا نشان تخت طاؤس اور انمول ہیرا کوہ نور بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وہ ضرب تھی جس کے بعد مغلیہ سلطنت پھر کبھی سیدھی کھڑی نہ ہو سکی۔ اب کہانی اپنے آخری اور شاید سب سے المناک موڑ پر آ پہنچی ہے۔ یہ مغل سلطنت کا آخری باب ہے، ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جو جنگجو سے زیادہ ایک شاعر تھا، بہادر شاہ ظفر۔ سال تھا 1857۔ جنگ آزادی کا شعلہ بھڑکا۔ ایک بوڑھا بے اختیار بادشاہ جو لال قلعے میں قید جیسی زندگی گزار رہا تھا، اچانک تاریخ کے سٹیج پر واپس آ گیا۔ میرٹھ سے آئے باغی سپاہیوں نے دلی پہنچ کر انہیں اپنا بادشاہ اور اپنا لیڈر مان لیا، اور یوں بہادر شاہ ظفر چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت کا سب سے بڑا چہرہ بن گئے۔ لیکن اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ انگریزوں نے دلی پر دوبارہ قبضہ کیا اور اس بوڑھے شاعر بادشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا، اور پھر انہیں ان کے وطن سے ہزاروں میل دور رنگون جلاوطن کر دیا۔ اور اسی دن 331 سال سے چمکتا ہوا مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ ایک عہد ختم ہوا اور برٹش راج کا آغاز ہو گیا۔ اپنی جلا وطنی میں بہادر شاہ ظفر نے جو شاعری کی وہ صرف ان کا ذاتی دکھ نہیں بلکہ پوری سلطنت کا نوحہ ہے۔ ان کا اپنا ہی ایک شعر اس پوری داستان کو سمیٹ دیتا ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ سوچئے، جس خاندان نے پورے بر صغیر پر حکومت کی، اس کے آخری بادشاہ کو اپنی مٹی میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمیں بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ ہے ایک عظیم سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل کہانی۔